حدیث پاک کا مفہوم ہے جی جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے. وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو, میری ہو, زید کی ہو, بکر کی ہو, ٹھیک ہے, ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا. ہمیں یقین ہے نہیں ہے, لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اس طرح کا نظام بناؤ کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو, گھر کسی پیر صاحب کا ہو, گھر مفتی صاحب کا ہو, گھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ہو. تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے تھی, اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے تھی. پتہ انہوں نے پھر کیا کیا, آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے, میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا, آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف لڑکی کی نہیں ہے, وہ اتنی ننگی بھی ہے ساتھ. حضرت آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں حضرت, اس پہ بھی تصویر ہے. آپ بازار سے منہ پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا, کریم لے کے آئیں حضرت, اس پہ بھی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے آئیں, اس پہ بھی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں, اس پہ بھی تصویر ہے. تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے او بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے, اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک, میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں, اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک, میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک, میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک, میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ ستی قوم. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور ہم یہ جو آپ کی محفل ہے نا, آپ قطعاً نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں, آپ کو خود اندازہ نہیں کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت. اور صرف دو چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا معیار کیا ہے. ابھی بھی پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا حضرت. میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں, مجھے پوری امید ہے یہ میری بات, کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا. جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے, کیونکہ وہ آپ نہیں مارا, وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے. وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا, کیا کیفیت تھی ان کی. دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا, ان کا سٹائل کیسا تھا, ان کا طریقہ کیسا تھا, اس سے ہی پتا لگے گا اندر والا حال کیا ہے. اس لیے حضرت میں جو تین باتیں کرنی ہیں. پہلی بات, بہت بڑا مجمع بیٹھا, خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اور اس انداز سے پڑھا کرو, اتنی محبت سے پڑھا کرو, اتنی عقیدت سے پڑھاؤ. اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور اونج ڈلے ہو گئے جے, لیکن تو واری آئے اونا دی پھر ککھ نہیں جے بھیج دے. وہ لکھ کے بھیجیں, کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کہہ کے سبحان اللہ نکلوائی, خطیب صاحب نے 4 بار کہہ کے ان سے درود پڑھوایا. نہیں, بدلو اپنے آپ کو. وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا, یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں, یا ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے, اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے, ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے. وہ تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو, ہم کلینوں پہ نہیں پڑھ رہے. اور قربان جاؤں انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا, انہوں نے بدر میں پڑھا, انہوں نے احد میں پڑھا, انہوں نے حنین میں پڑھا, انہوں نے تبوک میں پڑھا, انہوں نے کربلا میں پڑھا, انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا. تم سے تو امتحان ہی کو نہیں مانگا انہوں نے. تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہو پڑھ لو, بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے. اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی, نہر فرات بھی بندہ ان پہ, پھر بھی پڑھا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا, کمر کنڈ, وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. چمڑی جل چکی تھی, اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. اسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. اتنے تو گل ہی کچھ نہیں یار, اس لیے بس گزارش ہے, کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے.
جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار، اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح ہم پڑھتے ہیں. میرے حضرت ایک بزرگ ہیں، وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت کھستے ہیں. اس لیے حضرت وقت جا رہے ہیں میاں، کر لو آج حضرت. اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے، بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے قرآن؟ ہم نے چھوڑ دیا. اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اچھے قاری تھے. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں. ان کو نہیں پتا، وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں. جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتا آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، اس لیے باتیں کر رہی ہوں. اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی. آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں گی، کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی؟ میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن، میں ہو گیا کر کے تقریر. ابھی تک دکان نہیں کھولی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں حالات بڑے خراب نے. میں تے سونے نوں ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میرا نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت، اس کی بھی نیت اچھی، اس گنہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی، اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار گل سن، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا، اللہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا، میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں، تیرا میں انتظار کروں گا، مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. تو میرا 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا، فون آیا جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں، ہال میں، یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں، کھولتے کتنے قرآن پاک ہو؟ کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہوئے؟ وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بعد نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے، اس نے جھوٹ نہیں بول دیا. بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں، بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے، قرآن نہیں کوئی کھلتا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں، رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں، ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے، موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ، فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی، کبھی موبائل کبھی ٹی وی، مجھے کھولتا ہی نہیں. میں نے کہا اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں، میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نمی گالی سنا گیا، یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے، مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا، اس نے ہر شام، اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی، مر گیا، حساب و کتاب کا وقت آیا، نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، آرڈر جہنم میں جانے کا آ گیا. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی. حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں جانا پڑے گا. سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو، صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے، آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟ بس آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟
چلو میں حضرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں، باقی کی چھٹی دی میں نے. حالا بھائی میں نے چھٹی دی ہے، اتوں چھٹی کوئی نہیں جی. میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو، سال میں 365 دن، میں نے 364 کی چھٹی دی. صرف ایک دن کا اپنا اپنا حساب کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. 10 محرم گزری جی، ٹھیک ہے جی، 10 محرم گزر گئی، بس گزر ہی گئی. کیا ہم نے پھر کچھ نہیں. کوئی اکٹھے ہوئے، کوئی لائحہ عمل بنایا، کوئی ویژن، کوئی مقصد، کوئی فکر، کوئی انداز. بھائی بڑے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے شمر ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے ابن زیاد ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ اسی لیے تو رو کے اقبال نے کہا تھا. اقبال کہتا ہے وہ آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ حتابدار ابھی گھسوئے دجلہ و فرات. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے 10 محرم کے لیے. اکٹھے ہوئے، کچھ باتیں ہوئی، یزید بھی ہے، شمر بھی ہے، ابن زیاد بھی ہے، کچھ بھی. ٹھیک ہے، صرف جی ایک دن کی بات کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. 364 دنوں کی چھٹی. اللہ چھٹی میں نے دی ہے، وہ تو نہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صرف ایک دن جی، کربلا 10 محرم، شہادت امام علی مقام جی. ٹھیک ہے جی. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. اس کے بعد ان لائنوں نے، بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے قلم کیا. ادھر بھی نہیں ٹھہرے. ان کا بغض، ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا اور بازاروں میں پھرایا. سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے میں نے دیکھا، میں اپنی چھت پہ تھا، یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے، سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن کیا دیکھتا ہوں؟ سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ بھی پڑا. حضرت میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا. نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے. حضرت ایک بات کا جواب دو. جواب کسی نے اونچا نہیں دینا. میں کسی کو عزت و ذلیل نہیں کرنے آیا. مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا، دل میں جواب دینا ضرور ہے. حضرت ٹھیک ہے جی. 10 محرم، شہادت سجدے میں، اور تلاوت نیزے پہ. تلاوت نیزے پہ. کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نا ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا، شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا، حالا میری یہ بات یاد رکھنا، وہ بھوک اور وہ پیاس، اس کی حقیقت یہ تھی. میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو، اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے، اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ نہیں بند کر سکتے. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں. جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی، شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا، سبیلیں لگی، لنگر لگے. اور اللہ معاف فرمائے، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی، لنگر کیوں لگی، جم جم لگاؤ حضرت، اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے، سبیلیں لگیں، دیگیں بڑی، چاول بٹے، حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں، لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا، نہ اس طرح قرآن پڑھا. اسے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے. جو پہلے بک کر کے آیا اس نے تجھے کیا کربلا سنا نہیں، وہ تو خود بیمار ہے، وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے، وہ تجھے بتائے گا کربلا. جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا، وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا. وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں، ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. طاقت ہوں دیا. اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی، امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں، میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں، اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے، جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں.